الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور موت کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی، اور جو لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں وہ ایک نہ ایک دن یہاں سے جانے والے ہیں، اور جب ہم مر جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ مر گئے تو مر گئے اور مٹی میں مل گئے، بلکہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس عقیدے کو ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ نہ مانے کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے وہ۔ جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، رسول کو رسول ماننا ضروری ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے، فرشتوں کو ماننا ضروری ہے، تقدیر کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو بھی ماننا لازم ہے، چاہے یہ بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، مگر اس پر ایسا یقین ہونا چاہیے جیسے اس وقت رات ہونے کا یقین ہے، ایسا یقین ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ بہت سے کفار تھے، مشرکین تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میاں ہمارے باپ دادے مرے ہوئے سالوں گزر گئے، ان کی ہڈیاں کھکھری ہو گئیں، نام و نشان مٹ گیا، اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا دوبارہ پھر انہیں زندہ کیا جائے گا؟ اَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہمیں قبر سے پھر نکالا جائے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے، بلکہ پہلی مرتبہ بنانا تو ذرا مشکل بھی ہے، بننے کے بعد بنانا یہ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا سارا بدن مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اس کے ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک دانہ ہوتا ہے، وہ دانہ جو ہے اللہ کے علم میں کہیں نہ کہیں محفوظ رہتا ہے۔ اگر آدمی کو دفنا دو تب بھی وہ محفوظ رہے گا، جلا دو تو بھی رہے گا، پانی میں ڈبا دو تو بھی رہے گا، اس کا قیمہ بنا دو پھر بھی رہے گا، جانوروں کو کھلا دو پھر بھی رہے گا، وہ دانہ ضرور رہے گا کسی نہ کسی جگہ، اور اس دانے کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، کہاں ہے پڑا ہے، کیسے پڑا ہے، اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا قیامت میں دوبارہ تو اسی دانے کی بنیاد پہ نیا بدن ملے گا، اور وہی روح جو محفوظ ہے وہ اس بدن میں ڈال دی جائے گی۔ اور میاں اتنا بڑا نظام ہے، یہ اتنا بڑا نظام ہے کہ آدمی کی عقل حیران ہے۔ کروڑوں اربوں کھربوں انسان، ان کی روحیں محفوظ ہیں اور ان کا اس بدن سے تعلق بھی ہے۔ جس بدن کے لیے جو روح طے شدہ ہے قیامت میں وہی روح اس بدن میں ڈالی جائے گی، گھپلا نہیں ہو سکتا کہ دانہ کوئی اور ہو روح کوئی اور چلی جائے۔ اتنا بڑا مضبوط اور مستحکم نظام ہے، اور ایسا نظام ہے میرے بھائیوں کہ کوئی انسان اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ پتہ ہی کچھ نہیں، دخل کیا دے، پتہ ہی کچھ نہیں آدمی کو۔ آدمی کی معلومات اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں صفر ہیں، بالکل صفر، کچھ نہیں جانتے، تم بڑے جانکار بنتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کشتی میں جا رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ساتھ بیٹھے، تو ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر سے پانی لیا چونچ میں۔ تو بتائیے چونچ میں کتنا پانی آ جائے گا؟ کئی لیٹر آ جائے گا؟ من ٹن آ جائے گا؟ ارے 2-1 قطرے آئے گا، اور کیا آئے گا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھ رہے ہو اس چڑیا نے پانی لیا ہے کہ ہاں؟ فرمایا ساری مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے اس چڑیا کے منہ میں پانی آیا ہے۔ یہ مثال ہے ساری دنیا کے علم کی، اور وہ جو سمندر ہے وہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کے علم۔ تو یہ باتیں ہیں جن پر یقین کرنا ضروری ہے، بغیر کسی تفصیل کے یقین کرنا ضروری ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے وہ جائے گا، اور جو جائے گا وہ دوبارہ زندہ ہو کر کے رہے گا۔ یہ نہیں کہ میں نے بڑے پاپ کیے ہیں میں تو نہیں ہوں گا زندہ،
میں تو بھاگ جاؤں گا، میں تو چھپ جاؤں گا، میں تو نام بدل لوں گا، میں تو پلاسٹک سرجری کرا لوں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا، لاکھ تم کوشش کر لو اور تم تدبیریں کر لو، تمہاری تدبیریں سب بیکار ہیں، اللہ کا نظام چوکس ہے۔ تو ہم سب کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ انسان مرنے کے بعد ضرور زندہ ہوگا اور ضرور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسے حاضر ہونا پڑے گا۔ امیر ہو غریب ہو، طاقتور ہو کمزور ہو، مسلمان ہو کہ کافر ہو، شہری ہو کہ دیہاتی ہو، بچ نہیں سکتا، ضرور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا پڑے گا، اور جا کر اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ بڑی بات، یہ ہے اہم بات کہ جانا بھی پڑے گا، اور یہ سوال بھی ہوگا کہ تم کیا لے کے آئے، کیا کر کے آئے۔ 40 سال رہے، 50 سال رہے، 60 سال رہے، 70 سال رہے، 100 سال رہے، ایسا نہیں کہ بس آزاد رہے، تمہاری پوری نگرانی ہو رہی ہے، ایک ایک بات پر نظر ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا تم کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، کیا چھوڑ رہے ہو، کیا اچھا کیا برا، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور قیامت میں ہر آدمی سے سوال ہوگا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے اوپر رحم فرمایا اور احسان فرمایا کہ بتا دیا پہلے ہی کہ بھئی یہ سوال ہونے والا ہے، تاکہ تیاری کر لو جواب دینے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بورڈ کا امتحان ہوتا ہے تو گیس پیپر چھاپے جاتے ہیں، اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو بتاتا ہے کہ بھئی پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے، لیک ہو رہا ہے، تیاری کر لو۔ اور لوگ اسی بڑی اہمیت دیتے ہیں، بڑا دلچسپی لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بتایا ہوا واقعی پرچے میں سوال آ جاتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا، یاد کچھ کیا تھا آ کچھ گیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے جو پرچے کا سوال بتلایا ہے وہ بالکل پکا اور سچا ہے، وہی سوال آنے والا ہے، اور اس کی تیاری کر کے جو جائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو تیاری نہیں کرے گا خسارے اور نقصان میں رہے گا۔ فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے قیامت میں جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ لا یزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ کسی آدم کی اولاد کے قدم ہل نہیں پائیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ ہو جائیں۔ پہلا سوال عن عمری فیما افنا، بتاؤ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، دل دیا تھا، دماغ دیا تھا، آنکھیں دی تھیں، کان دیے تھے، ہاتھ پیر دیے تھے، جگر معدہ دیا تھا، کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں، ریکارڈ بتاؤ تم عمر میں کیا لے کے آئے۔
عن عمره فیما افنا۔ 40 سال کا ریکارڈ بتاؤ، 50 سال کا بتاؤ، جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بس گزار لی موج مستی سے اڑا لی، جواب دینا پڑے گا۔ نماز وقت پہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، زکوٰۃ فرض تھی تو ادا کی کہ نہیں کی، حج کو گئے کہ نہیں گئے، عمر کیسے گزاری، گناہ سے بچے کہ نہیں بچے، جواب دو، جواب دینا پڑے گا۔ عن عمره فیما افنا۔ اس کے بعد سوال ہوگا خاص طور پر وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں لٹائی یہ بتاؤ۔ یہ جوانی امنگ کا زمانہ ہے، ترنگ کا زمانہ ہے، شیطان اس کو غلط رخ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، غلط راستے پر جوانی لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس جوانی کا بھی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ جوانی جو ہے ہمیشہ نہیں رہتی، جب وقت آتا ہے تو ڈھل جاتی ہے، اور آج تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی جو آدمی کی جوانی کی مدت بڑھا دے کہ لو بھائی فلاں گولی کھا لو تو جوان ہی رہو گے، یا فلاں معجون چاٹ لو تو جوانی برقرار رہے گی، جب عمر آئے گی تو ڈھلی جائے گی۔ اس جوانی میں آدمی بہت کام کر سکتا ہے، بڑی نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے، اللہ کے دربار میں اونچے درجے حاصل کر سکتا ہے، اگر اس جوانی کو صحیح رخ پہ لگا دے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میدان حشر میں 7 آدمیوں کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، VIP لاؤنج میں جگہ دیں گے۔ ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، اس کو بھی جگہ ملے گی۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جواب دینا پڑے گا جوانی کہاں لٹائی۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ہماری جوانی کہاں پر صرف ہو رہی ہے۔ ہم اپنی جوانی سے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، اس کو کہاں پر ہم صرف کر رہے ہیں، کن مشغولیات میں آج ہم لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے۔ آج آپ جوانوں کی مشغولیات دیکھ رہے ہیں، کھیلوں میں لگے پڑے ہیں، کسی پہ جنون سوار ہے کرکٹ کا تو اسی پہ لگا پڑا ہے، کوئی کیرم بورڈ پہ لگا پڑا ہے، کوئی لوڈو پہ لگا پڑا ہے، گھنٹوں گھنٹوں اسی پہ لگے، اور کوئی موبائلوں سے چپکا پڑا ہے، پکچروں میں لگا پڑا ہے۔ یہ جوانی کے قیمتی لمحات فضولیات میں ضائع ہو رہے ہیں، قیامت میں جواب دینا پڑے گا کہاں لگائے۔ جو عقل مند ہے وہ صحیح جگہ پر لگائے گا اپنی جوانی، تاکہ وہاں پر ذلت کا سامنا کرنا نہ پڑے، اور جو لاپرواہ ہے اور اپنے انجام سے بے خبر ہے وہ بس موج مستی میں لگا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے۔
اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، بچیوں کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ ان کی جوانی غلط جگہ پر نہ لگے۔ تیسرا سوال ہوگا، بڑا اہم سوال ہے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا؟ حلال کمایا کہ حرام؟ دھوکہ دھڑی تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں مارا، غصب تو نہیں کیا، چوری تو نہیں کیا، ناپ تول میں کمی تو نہیں کر دی، عیب کو چھپایا تو نہیں، لے کر کے اور واپس نہیں کیا، قبضہ کر لیا، ایسا تو نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ہے، تب آدمی سمجھا جائے گا کہ وہ واقعتاً عقل مند ہے اور وہ صحیح رخ پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ آج اس معاملے میں بھی بہت کوتاہیاں ہیں کہ آدمی زیادہ مال کے چکر میں حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھا ہے کہ بس پیسہ آنا چاہیے کیسے بھی آئے۔ بہت سے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، بہت سو نے تو یہ کر رکھا ہے کہ بھائی پیسے کچھ جمع کر دو بینک میں اور سود آتا رہے گا، وہی کھاتے پیتے رہو، ایف ڈی کرا دو، شادی وادی ہوگی جب نکال لیں گے تو کئی گنا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ سب حرام، سخت ترین وعیدیں وارد ہیں قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں سود کے لین دین پر، سخت ترین۔ اتنی تو سخت وعید کسی کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے جو سود لیتے ہیں اور سودی کاروبار کرتے ہیں۔ جس سے اللہ رسول اعلان جنگ کر دے وہ کہاں بچ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اپنا مال بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، چاہے تھوڑا ہو کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ ہو اور حرام ہو وہ قابل لعنت ہے، وہ آگ ہے، جہنم کی آگ کا سبب ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، کہ یہ بتاؤ جو مال ہم نے تمہیں دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ یہ بھی پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم مالک ہیں لہذا جہاں چاہے خرچ کر لے، شریعت نے اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ آپ حلال جگہ پر لگائیں، صحیح جگہ پر لگائیں، غلط جگہ سے اپنے مال کو محفوظ رکھیں، فضول خرچی نہ کریں۔ آج ہمارے ہاں اس میں بھی بڑی کوتاہیاں ہیں، خاص طور پر شادی بیاہ میں۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی مالدار قوم یہی ہے۔ کیا سجاوٹیں، کیا رسومات، کیا مطالبے، کیا کھان پان۔ اللہ کے ہاں ان سب کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ وہاں کی رسوائی سے بچنے کے لیے یہاں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو دین کی بات تمہیں پتہ چل گئی تم نے اس پر کہاں تک عمل کیا، یہ بتاؤ۔ یہ باتیں جو سننے میں آ رہی ہیں، جو کانوں میں پڑ رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ سنی انسنی کر دو، بلکہ ان پر عمل کرنا ہے۔ کرنے کی بات ہے اس سے عمل میں لانا ہے، اور جو بچنے کی بات ہے اس سے بچنا ہے۔
تو یہ 5 سوالات جب تک نہ ہو جائیں گے آدمی ہل نہیں پائے گا۔ ہم سب کو ان سوالات کی تیاری اس دنیا میں رہ کر کے کرنی۔ ہم اکیلے اپنی قبر میں جائیں گے، ہر آدمی اپنی فکر کرے کہ میں کیسا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی، مدد ہوگی اور ہمیں ہدایت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی غلطیوں سے اور غلط باتوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔